آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کا 21واں پارہ سورۃ الروم کی ایک آیت بینہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں صلہ رحمی سے متعلق قرآن و سنت کے احکامات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مختصر نشست میں حقوق زوجین، رشتہ داروں میں خصوصاً میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، جن کے ساتھ ایک گھر آباد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک معاشرہ اسلامی تشکیل پاتا ہے، تو اس اسلامی معاشرے کی تشکیل کی بنیادی اکائی وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ جتنے دنیا میں رشتے ہیں ان سارے رشتوں کی بنیاد ہی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا وہ یہی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اسی سے آگے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ چلایا، مرد بھی بنائے اور عورتیں بھی بنائیں، جو آج تک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور اس کو میں نے بنیادی اکائی اس لیے کہا ہے کہ میاں بیوی والا رشتہ ہوتا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا رشتہ بنتا ہے، اس کے بعد بہن بھائیوں کے رشتے بنتے ہیں، چچا ہیں، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، داماد ہیں، بہنوئی ہیں، بہنیں ہیں، جتنے رشتے بھی ہیں، بنیادی طور پر پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور یہ وجود میں آتا ہے، آگے رشتوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اس رشتے کے حقوق بیان کیے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، نکاح کے مسائل آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ نکاح کے بعد
اہل خانہ کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، کس نے خرچہ دینا ہے، کس نے گھر کا نظام چلانا ہے، اس کے مسائل قرآن میں ملیں گے۔ نکاح کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے طلاق کا کیا قانون ہے وہ قرآن میں ملے گا۔ میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں، اس کے کیا احکامات ہیں یہ قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ اگر متعلقہ حاملہ ہے اس کی عدت کیسے گزارنی ہے، بڑھیا ہے اس کی عدت کیسے گزارنی ہے، جوان ہے اس کی عدت کیسے گزارنی ہے، یہ سارے مسائل اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ عورتوں کو مہر کس طرح دینا ہے، اولاد ہو جائے اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، رضاعت کے مسائل ہیں، کتنی مدت تک دودھ پلانا ہے، کس نے پلانا ہے، کس نے خرچہ دینا ہے، حتیٰ کہ یہ سارے جو ہمارے روزمرہ کے زندگی میں ہمارے معمولات ہیں اللہ نے قرآن مقدس میں ان کو بیان کیا ہے۔ افسوس تو اس لیے ہوتا ہے اور غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن مقدس کا مطالعہ نہیں کرتے، یا جہاں پہ قرآن کا درس ہوتا ہے اس میں بیٹھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ رب العزت نے ان مسائل میں کیا رہنمائیاں دی ہیں، اسی لیے ہم بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو سارے مسائل تو ظاہر بیان نہیں ہو سکتے کیونکہ مختصر سا وقت ہوتا ہے، کچھ ان میں سے جو انتہائی ضروری ہیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس نے شادی شدہ مرد کے لیے ایک لفظ استعمال کیا محسن، سواد کے ساتھ، محسن، محسنین غیر مصافحین، اور شادی شدہ عورت کے لیے لفظ استعمال کیا ہے محسنات، والمحسنات من النساء۔ اچھا، محسن اور محسنات یہ کہتے ہیں قلعہ بند، جیسے لڑائی اور جنگ میں فوجی اور مجاہد ایک قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند اور محفوظ رکھ کے دشمن کی تیروں اور تلواروں سے بچا کر کے، ان کی نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپا کر کے ان کے تیروں اور تلواروں کا مقابلہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ قلعے میں محصور ہے، بند ہے، اپنی حفاظت میں ہے۔ گویا کہ نکاح والے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک قلعے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ نکاح کے بعد جو آدمی شادی شدہ ہو گیا یا جو عورت شادی شدہ ہو گئی، وہ آزاد دائرے سے جہاں پہ ان کی عزت، ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی کے اوپر تیر برستے تھے، تلواریں چلتی تھیں اور ان کی عزت اور پاک دامنی تار تار ہوتی تھی، اس نکاح کے قلعے میں وہ ایسے محفوظ ہو گئے ہیں جیسے ہمارا بارڈر پہ کھڑے ہونے والا فوجی اپنے مورچے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ نہیں کہتے، میرے خیال موضوع مشکل ہے اور سارے ڈر کے بیٹھیں گے یا اللہ خیر، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ خیر کرے گا، یہاں پہ تو آپ اکیلے ہی ہیں نا جی، رولے شولے تو گھر میں ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ جب آج مسئلے سن کے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس رولے کا حل کیا ہے۔ اس لیے جزاک اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب حضرات کو کہ نہیں آ رہی؟ سب کو آ رہی ہے، بولتے نہیں ہیں؟ اچھا، اللہ خیر کرے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس نکاح والے رشتے کے بعد مرد و عورت ایک قلعے کے اندر بند ہو جاتے ہیں جہاں اپنی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کو یوں بیان کیا، والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ فرمایا وہ آدمی جس کی عزت اور جس کی عفت اور جس کی پاک دامنی خطرے میں رہتی تھی، اور نکاح کے بعد وہ اپنی شرمگاہوں کی، چاہے مرد ہے وہ عورت ہے، حفاظت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس رشتے کو بچانے کے لیے، اس عصمت کو حفاظت کے لیے شریعت نے کتنی تاکید فرمائی ہے۔ ایک بات عرض کروں گا، توجہ سے سننا۔ عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ عبادات میں کون سی افضل عبادت ہے جی؟
سارے بولیں نماز، اور نماز جماعت کے ساتھ، نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ لازم قرار دی گئی ہے، اور اتنی اہم سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کا وقت ہوتا ہے اور مسجد میں نہیں آتے۔ اللہ کے نبی رحمت والے اتنے غصے میں ہیں، لیکن اس عصمت اور عزت کی حفاظت کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے عورت پر جماعت کی نماز لازم قرار نہیں دی۔ فرمایا وہ گھر کے کونے میں پڑے گی، اللہ اس کو جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کیسا قلعہ ہے یہ، کیسی عزت کی حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ انسان سوچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے سورۃ روم کی ایک آیت مبارکہ جو شروع میں تلاوت کی تھی، اب چونکہ وقت نہیں ہوتا، اس پورے رکوع میں اللہ نے اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں۔ مثلا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، میری قدرت کی بڑی نشانیوں میں یہ ہے میں نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر انسان بنا کے زمین میں پھیلایا۔ اب اللہ کے علاوہ مٹی سے کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ فرمایا میری قدرت کی نشانیوں میں ہے ہم نے آسمان بنائے، زمین بنائی، تمہارے رنگ روپ بنائے، تمہاری زبانیں بنائیں، بارشیں برساتے ہیں۔ یہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں وہاں پر بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو آیات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ آیات۔ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، وہ ساری آیتیں اس طرح شروع ہو رہی ہیں۔ جہاں پہ اللہ اپنی قدرت کی یہ بڑی نشانیاں بیان فرما رہے تھے نا، ان کے بیچ میں وہ آیت ہے جو میں نے پڑھی، ذرا سننا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا جیسے میری قدرت کی بڑی نشانیاں تم نے دیکھی، سروں پہ آسمان کھڑا ہے، نیچے پاؤں کے زمین بچھی ہوئی ہے، عرش و کرسی میں نے بنایا، تمہارے رنگ روپ میں نے بنائے، جیسے میری قدرت کی یہ بڑی بڑی نشانیاں تم نے دیکھی ہیں، انہی بڑی نشانیوں میں سے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، میں نے اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بیویاں تمہارے لیے بنائیں۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ بھی میری قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مفسرین نے یہاں پہ نقطہ اور سوال اٹھایا، اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں ماں باپ کے رشتے کو بیان نہیں کیا، بہن بھائیوں کے رشتے کو بیان نہیں کیا، اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں میاں بیوی کے رشتے کو کیوں بیان کیا ہے؟ ایک سوال ہے نا، ماں باپ کا رشتہ کتنا مقدم تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی میں اس کو بیان نہیں کیا، اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو بیان کیا ہے۔ مفسرین پر اللہ کی رحمتیں ہوں، بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں لوگوں، انسان نے آنکھ کھولی تو ماں کو دیکھا، ہوش سنبھالا تو باپ کو دیکھا، بہن بھائیوں کے ساتھ تو اکٹھا پلا پوسا اور جوان ہوا، اس جیسا تو بدنصیب کوئی نہیں جو ماں کا بے ادب ہے، اس جیسا تو بدبخت کوئی نہیں جو باپ کا نافرمان ہے، جو بہن بھائیوں کے ساتھ نفرتیں کرتا ہے۔ یہ کتنے جاہل ہیں، جس ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے اس کے بے ادب بن گئے، جس باپ کی خون پسینے کی کمائی سے پرورش پائی اسی باپ کے ساتھ منہ بٹا لیا۔ لیکن یہ سارے رشتے اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن رب فرماتے میری قدرت کی نشانی دیکھنی ہو تو دیکھو ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میں نے تمہاری جنس سے بیویاں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ یا اللہ یہ تیری قدرت کی نشانی کیسے بن گیا رشتہ؟ مفسرین نے جواب دیا
انسان نکاح سے پہلے 20 سال گزارتا ہے، لڑکی بھی نکاح سے پہلے 25 سال گزارے، 30 سال گزارے۔ لڑکا لڑکی کے لیے غیر محرم تھا، وہ اس کے لیے غیر محرم تھی، حتیٰ کہ دیکھنا تک جائز نہیں تھا، بات چیت کرنا جائز نہیں تھا، ملنا جائز نہیں تھا۔ وہ الگ جگہ رہتی تھی، یہ الگ جگہ رہتا تھا، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو نکاح سے چند دن پہلے تک کسی کو پتہ نہیں ہوتا کون میری رفیقہ حیات بننے والی ہے، میں کس کا شوہر بننے والا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اچانک نکاح طے ہو جاتا ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، اور نکاح کے بندھن کے اندر بندھ جاتے ہیں، اس قلعے میں آ جاتے ہیں جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں محسنین غیر مصافحین، قید میں لانے والے، حاجت پوری کرنے والے نہیں، وقتی شہوت کے لیے نہیں، بلکہ رفیق حیات ساری زندگی کا ساتھی بنا کے قلعے کے اندر اور گھر میں لانے والے۔ جو ہی رشتہ قائم ہوتا ہے دونوں طرف سے محبت کے یوں دریا بہنے لگ جاتے ہیں کہ لڑکی کا وہ گھر جس میں اس نے زندگی کے 25 سال گزارے تھے وہ گھر چھوڑ کر آ جاتی ہے اور کہتی ہے وہ میرا گھر نہیں، وہ تو میرے ماں باپ کا گھر ہے، میرا گھر تو یہ ہے جس میں میں آج آئی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں 25 سال تک جس گھر میں جنم لیا، جس میں پرورش پائی، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی کے کچھ سال بھی گزارے، جس گھر میں اس کی ماں رہتی ہے، جس گھر میں اس کا باپ رہتا ہے، جس گھر میں اس کے بازو اس کے بھائی رہتے ہیں، جس گھر میں اس کی بہنیں رہتی ہیں، آج بڑے فخر سے کہہ رہی ہے وہ گھر میرا نہیں، وہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، میرا گھر تو یہ ہے جہاں میں نکاح کے بعد آئی ہوں۔ اور شوہر کہتا ہے یہ میری عزت ہے، میں اس کی عزت ہوں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ کہتے ہیں اے مردو عورت تمہارا لباس ہے اور عورت کا تم لباس ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کے گھر کو عورت نے اپنا گھر کہنا چھوڑ دیا، شوہر نے بیوی کی عزت کو اپنی عزت قرار دینا شروع کر دیا، اس کی بے عزتی کو اپنی بے عزتی قرار دینا شروع کر دیا۔ رب فرماتا ہے 25-30 سال تک کے لیے تو ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، 25-30 سال کے بعد ایک نکاح کے رشتے کے اندر جڑنے کے بعد دونوں طرف سے اتنے محبت کے دریا بہنے لگ گئے۔ وَمِنْ آیاتی، خود ہی بتاؤ نا یہ میری قدرت کی نشانی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر اس رشتے میں محبت اللہ نے ڈال دی ہے۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ اولاد بھی منہ موڑ لیتی ہیں، بعض دفعہ دوست احباب بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ رشتہ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے کے لیے اس رشتے میں بھی میری قدرت کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک مقام پہ ذرا اس رشتے کی اہمیت دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہے ہیں۔ ہم نے تو اس کو عام معاملات کی طرح ایک معاملہ سمجھا ہوا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس رشتے کی اہمیت کیسے سمجھا رہے ہیں۔ ایک آیت ابھی آپ نے سنی اور ایک آیت سنی، ابھی میں نے آیت کو پڑھی بھی تھی لیکن بات کے ضمن میں پڑھی تھی، اب ذرا اس کو مکمل تناظر میں دیکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے شوہرو بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ جیسے لباس انسان کی زیب و زینت ہوتی ہے، لباس انسان کی عزت ہوتی ہے، پھٹا پرانا لباس انسان کے وقار کے خلاف ہوتا ہے، ایسے ہی ٹوٹے ہوئے رشتے بھی انسان کے وقار کے خلاف ہوتے ہیں۔ جیسے صاف ستھرا لباس
انسان کی عزت افزائی کا باعث بنتا ہے، بالکل اسی طرح محبت والے رشتے بھی انسان کی عزت کا باعث ہوا کرتے ہیں۔ جیسے انسان اپنے لباس کو بچاتا ہے گندگی سے، مٹی لگنے سے بچاتا ہے، کھانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں بازو اوپر کر لیتے ہیں تاکہ آستینیں سالن میں نہ لگ جائیں، اوپر کپڑا رکھ لیتے ہیں تاکہ میرے لباس پر چھینٹے نہ پڑیں، کہیں گلی میں چھینٹے پڑ رہی ہوں ہم اپنی شلوار اوپر اٹھا لیتے ہیں کہیں ناپاک نہ ہو جائے۔ جیسے لباس کو ایک ایک چھینٹے سے تم بچا بچا کے اس کو صاف ستھرا رکھتے ہو، میاں بیوی کا رشتہ بھی میں نے لباس کی طرح بنایا ہے۔ ایک چھینٹا بد اعتمادی کا پڑ گیا، ایک چھینٹا نفرت کا پڑ گیا، ایک چھینٹا ظلم کا پڑ گیا، ایک چھینٹا ناانصافی کا پڑ گیا، ایک ایک چھینٹا پڑتا جائے گا، یہ تیرا لباس تیرے وقار کو خاک میں ملاتا جائے گا۔ جیسے اپنے دنیا کے کپڑے والے لباس کو چھینٹوں اور داغوں سے بچاتے ہو، رشتے کو بھی چھینٹوں۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ پوچھو نا ذرا زمینداروں سے، جو کاشتکار ہے ان سے پوچھو نا فصل کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ دعائیں مانگتے ہیں بارش وقت پر ہو جائے، وہ محنتیں کرتے ہیں، جا کے زمین کو ہموار کرتے ہیں، اس کے پانی کا خیال کرتے ہیں، کھاد کا خیال کرتے ہیں، سپرے کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جیسے دنیا والے اپنی کھیتی